قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبانی ما قال فعل البادی، جب بھی دو لوگ آپس میں تلخ کلامی کرتے ہیں حتیٰ کہ گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے، تو جس نے گالی دینے میں پہل کی ہے سارا گناہ اس کے اوپر آتا ہے۔ کب تک؟ کیا اب جس کو گالی دی گئی ہے وہ جواب میں جو منہ میں آیا بولتا رہے؟ نہیں۔ ما لم یعتدل مظلوم، جب تک مظلوم جس کو پہلے گالی دی گئی ہے وہ زیادتی نہ کرے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں بیان کیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے اسی کی طرح جس طرح کی برائی کسی نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے اور درگزر کرے اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس قرآن کی آیا میں رب تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا کہ جب کوئی زیادتی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اتنی زیادتی کرنے کا جواز آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جب بھی لڑائی جھگڑے میں وہ زبانی لڑائی جھگڑا ہو یا ہاتھا پائی تک بات پہنچ جائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے پہل کی ہے آپ جواب میں اتنا ہی بدلہ لیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایک گالی دیتا ہے جواب میں دوسرا 10 گالیاں نکالتا ہے، کوئی ایک تھپڑ لگاتا ہے جواب میں یہ 10 رسید کرتا ہے، تو یہ انسانی غصے کا تقاضا ہے۔ اسی لیے فرما دیا فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے اور اصلاح کرے، صبر کرے، تو فاجر علی اللہ، اللہ کے پاس اس کا اجر موجود ہے۔ لیکن ہمارا دین چونکہ دین عدل ہے، ہمارا دین دین متوسط ہے، اعتدال کی بات ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ عیسائیوں کی طرح یہ ہے کہ بس آپ کو کوئی ایک مار رہا ہے آپ جواب میں دوسرا گال بھی آگے کر دیں۔ یہ جو عیسائیوں کا رہبانیت والا طریقہ تھا کہ بالکل ہی آپ اپنے حقوق سے بھی جاتے رہے، نہ ہمارا دین وہ ہے، اور نہ ہی ہمارا دین یہودیت کی طرح ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک کرے تو آپ جواب میں 10 کریں۔ تو ہمارا دین دین متوسط ہے، دین عدل ہے، درمیانی بات ہے، جو فطرت کی بات ہے، جو انسانیت کی بات ہے، جو حق کی بات ہے، وہ ہمارے دین میں موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ المستبانی ما قال فعل البادی، اب اگر کسی نے بات چیت میں گالی پہلے دی ہے، اب جواب میں اتنی ہی اگر گالی دوسرا شخص دیتا ہے تو ان دونوں کا گناہ پہلے آدمی کے اوپر ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ بچا جائے۔ ما لم یعتدل مظلوم، لیکن اگر جواب میں ایک گالی کے بجائے یہ 2-3 دے دیتا ہے یا 2 دے دیتا ہے، یا اس نے کوئی چھوٹی گالی دی ہے بڑی دے دیتا ہے، تو اب گناہ اس کو بھی ملے گا اور برابر کا ملے گا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ صدیق اکبر موجود تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے، ایک آدمی صدیق اکبر کو برا بلا کہنا شروع ہو گیا، گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، غالباً 4 تھے، تو حضور مسکراتے رہے، صدیق خاموش رہے، برداشت کرتے رہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، صدیق خاموش رہے، سنتے رہے، حضور مسکراتے رہے۔ اب جب صدیق دیکھ رہے ہیں کہ حضور مسکرا رہے ہیں تو تھوڑا سا جواب صدیق نے دے دیا کہ بھائی تو بھی ایسا ہی، گالی نہیں دی، صدیق نے صرف اتنا کہہ دیا کہ بھائی تو بھی ایسا ہی ہے۔ حضور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، صدیق پیچھے چلے کہ بھائی پہلے وہ گالیاں دے رہا تھا، میں خاموش تھا، آپ مسکراتے رہے، تو جب میں نے اتنا صرف کہا ہے کہ بھائی تو بھی ایسا ہی، تو آپ ناراض ہو کے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی جب تک آپ خاموش تھے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا۔ ایک دنیا کا بدترین آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اللہ نے اپنا خاص نوری فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو آپ کی طرف سے جو اس کو جواب دے رہا تھا۔ جب آپ بولے ہیں فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جس جگہ پہ شیطان آ گیا میں وہاں بیٹھا رہوں، اور حضور وہاں سے چل دیے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں جب آپ صبر کا دامن تھام لیتے ہیں۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں کسی کی زیادتی پر، اللہ رب العزت اس کے ساتھ پھر وہ کرتا ہے کہ
مظلوم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خود بدلہ لینے سے سب سے بہتر ہے کہ اس کے اوپر بدلہ چھوڑ دیا جائے کہ جو سب سے شدید بدلہ لینے والا ہے اور سب سے اعلیٰ بدلہ لینے والا ہے، اس کے سپرد کر دیا جائے معاملہ، تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان گنہگار بھی نہ ہو اور اجر کا بھی مستحق ٹھہرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حلم عطا کرے، اللہ ہمیں صبر عطا کرے اور ہماری زبانوں کی اصلاح فرمائے، اور نہ ہم سے کسی کے اوپر ظلم ہونے دے، نہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے، نہ ہم گمراہ ہوں نہ ہمیں گمراہ کیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔